السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ آج ہم قربانی کے احکام و مسائل کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھیں گے، جن میں سے چند ایک سوالات بھی ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے جو اکثر ہمارے ہاں ان دنوں میں کیا جاتا ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے۔ تو اس حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آثار کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ اس کے وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہے، وہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، وہ کلام سے خالی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، آپ نے ذوالحجہ پہ کی، ساری عمر کی، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے صاحب استطاعت کے اوپر۔ اسی طرح سنن کبریٰ اور بہقی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح روایات ہیں کہ وہ قربانی کر لیا کرتے تھے اور بعض اوقات جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ قربانی جو ہے وہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انی اجد ساعۃ، میرے پاس استطاعت تھی لیکن میں نے قربانی نہیں کی، اس لیے کہ میرے پڑوسیوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ قربانی واجب یا فرض نہیں ہے۔ تو استطاعت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کبھی کبھار قربانی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ روایات یہ ثابت کرتی ہیں۔ اب آئے اگلا مسئلہ کہ قربانی جب آپ کرتے ہیں تو اس کے جانور کی شرائط کیا ہیں۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شرائط ایسی بیان کی ہیں، 4 عیوب ایسے بیان کیے ہیں جو اگر قربانی کے جانور کے اندر پائے جائیں گے تو پھر قربانی بالکل قابل قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اگر وہ عیب ہوں گے، آپ قربانی کریں گے، جانور کا گوشت حلال ہوگا، آپ کھا سکیں گے، لیکن اس کو قربانی کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا، قربانی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، تم نہ ذبح کرو مگر دوندہ جانور ہی، الا ان یعسر علیکم، الا کہ تمہارے اوپر مشکل آ جائے، مشقت آ جائے، تو پھر کیا کرو، فتذبحوا جزعۃ من الضأن، پھر تم بھیڑ کی نسل سے 1 سال کا کھیرا، یا جس کو امام نووی نے 6 ماہ کا بھی کہا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب دوندہ جانور مشکل ہو۔ مشکل کیسی ہو، مشقت کیسی ہو؟ 2 طرح کی مشقت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی جیب آپ کو اجازت نہ دیتی ہو، اور دوسرا یہ کہ دوندہ جانور جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر دستیاب نہ ہو۔ یہ دونوں مشقت کی صورتیں ہیں۔ تو اگر یہ دونوں صورتیں ہوں، آپ کی جیب اجازت نہ دیتی ہو یا مارکیٹ کے اندر دوندہ جانور دستیاب نہ ہو، تو پھر آپ بھیڑ کی نسل سے، یہ شرط ہے کہ بھیڑ کی نسل سے پھر 1 سال کا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، چھترا یا دمبا، یا 6 ماہ کا جو ہے وہ کھیرا جس کو کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط جس کو ابو داؤد کے اندر ہی حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی کے اندر بالکل نہیں لگ سکتے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا الاعراء بین عبرها، ایسا بھینگا جانور جس کا بھینگا پن ظاہر ہو، واضح نظر آ رہا ہو کہ یہ صحیح نہیں دیکھتا، بھینگا ہے۔ اور دوسرا والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، نظر آ رہی ہو،
اور تیسرے نمبر پہ والعرجاء بین عرجها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح نظر آتا ہو، چلتا ہو تو نظر آ رہا ہو کہ یہ لنگڑا ہے۔ اور چوتھی والکثیر التی لا تنقی، ایسا لاغر، بیمار اور کمزور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا ختم ہو چکا ہو، یعنی اتنا وہ کمزور ہو، اس کی قربانی بھی جو ہے وہ نہیں لگ سکتی۔ یہ 4 عیوب ایسے ہیں کہ اگر یہ پائے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ قربانی بالکل قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ چند عیب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کو خریدتے وقت اس کی آنکھیں اور اس کے کان کو جو ہے وہ اچھی طرح سے چیک کر لیں، اس کی آنکھ خراب نہ ہو، اس کا کان جو ہے وہ کٹا ہوا نہ ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا بن عازب ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اعزب القرن، آپ نے جو ہے وہ کٹے ہوئے سینگ والے جانور کو قربان کرنے سے منع کیا۔ تو اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ آدھے یا آدھے سے زیادہ، اعزب کا معنی محدثین نے یہ کیا کہ جس کا آدھا یا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہو، یا آدھا یا آدھے سے زیادہ سینگ کٹا ہوا ہو، وہ جانور قربانی نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑا بہت سوراخ ہو، زخم ہو یا آدھے سے کم کٹا ہوا ہو تو قربانی لگ سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو تبدیل کر لیا جائے، اس کو بدل دیا جائے، نیا جانور جو ہے وہ خرید لیا جائے۔ اب آخری بات آج کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے ایک جانور خریدا، خریدتے وقت اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، بعد میں عیب پیدا ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں سنن الکبریٰ اور بہقی کے اندر 10,247 نمبر حدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو بھینگی تھی، تو اس شخص سے پوچھا کہ اگر ان کان اصابہا بعد ما اشتریتموہا فامزوہا، اگر یہ تمہارے خریدنے سے پہلے جو ہے بعد میں جو ہے وہ عیب آیا تھا، یعنی یہ بھینگا پن بعد میں آیا، تم نے خریدی تو اس کے بعد یہ عیب اس کے اندر نقص پیدا ہوا، تو پھر تم اس کو قربان کر سکتے ہو، ذبح کر سکتے ہو، نہر کر سکتے ہو۔ لیکن ان کان بعد ما اشتریتموہا، ان کان قبل ما اشتروہا فابدلوہا، اگر یہ عیب تمہارے قربانی کرنے سے پہلے تھا تو پھر تم اس کو بدل دو، اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانور آپ نے خریدا، وہ خریدنے کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، آپس میں لڑ پڑے، سینگ ٹوٹ گیا، زخمی ہو گیا کوئی جانور، یا گاڑی سے اتارتے وقت بڑا جانور ہے بعض اوقات زخمی ہو جاتا، اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا یا کہیں اور، تو اس کی قربانی جائز ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان عیوب کے اندر جو ہے وہ جو 4 عیب ایسے ہیں جو بالکل حرمت کو پہنچتے ہیں، ویسا جانور حرام ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ اور باقی جو میں نے بیان کیے ہیں، کان کٹا ہوا یا سینگ کٹا ہوا یا تھوڑا بہت زخمی جانور، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ مکروہات میں سے ہے، ناپسند کیا گیا ہے ان کی قربانی کو، لیکن اگر کوئی قربانی کر لیتا ہے تو حرج کوئی نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو تبدیل کر لے۔ اللہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔